اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، چند سیکنڈوں میں ثابت ہوا کہ اس جہان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اے بھولے بھٹکے، جان بوجھ کے سستیاں کرنے والے رب کے بندے، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ اپنے ہونے کا احساس یوں بھی دلا دیتا ہے، بس تھوڑی سی زمین کبھی ہلا دیتا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ الحج۔ زلزلہ تقریباً 60% پاکستان میں آیا، شدت 7.7 ہے۔ اسی شدت کا زلزلہ ترکیہ اور شام میں آیا، ترکیہ کے 10 شہر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ ایسی ہی صورتحال شام میں تھی۔ پوری قوم اللہ تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر ادا کرے۔ ابھی تک ہر طرف حالات پاکستان میں پرسکون ہیں۔ پاکستان پر اللہ کی رحمت ہمیشہ رہے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی، اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ سورہ الروم۔ یعنی دنیا میں جو عام مصیبتیں لوگوں پر آئیں، مثال کے طور پر قحط، وبائیں، زلزلے اور ظالموں کا تسلط، ان کا اصل سبب یہ تھا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اور اس طرح یہ مصیبتیں اپنے ہاتھوں مول لیں۔ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان مصائب سے دوچار ہو کر لوگوں کے دل کچھ نرم پڑیں اور وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے زلزلے آنے کے جو اسباب منقول ہیں، ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ لوگوں میں زنا، سود اور شراب کا عام ہونا، لوگوں کا گانا بجانے کو اپنا مشغلہ بنانا، اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا عمل بند کر دینا، لوگوں کا ان برے اعمال کو صرف کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں جائز اور وقت کی ضرورت سمجھنے لگنا۔ زلزلے آنے پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور بڑے گناہ خاص کر مذکورہ بالا گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی جگہ زلزلہ آنے سے یہ سمجھ کر یہ اللہ کا عذاب ہے، زلزلے کے متاثرین کی مدد کرنا نہ چھوڑیں، بلکہ ان کی مدد کرنا ہماری دینی و انسانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ایک ایسے زلزلے کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کے بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ سورہ الزلزال کا مفہوم ہے، جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، یعنی زنا عام ہو جائے، جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلے کی توقع رکھنی چاہیے۔ لوگ جب زنا کاری کو مباح سمجھنے لگتے ہیں، شراب پینا دن رات کا مشغلہ بنا لیتے ہیں اور ناچ گانے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور وہ زمین سے فرماتا ہے ان پر زلزلہ لا، یعنی ان کو جھنجھوڑ دے۔
اگر اس سے عبرت حاصل کی اور باز آ گئے تو خیر، ورنہ اللہ تعالیٰ ان پر زمین کو عذاب کی صورت میں مسلط فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا ام المومنین، یہ زلزلہ سزا ہے؟ فرمایا، مومنوں کے لیے تو باعث رحمت اور نصیحت ہے، البتہ نافرمانوں کے لیے سزا، عذاب اور غضب ہے۔ جیسے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی قوموں نے سرکشی کی اور عذاب الہی کے حقدار بنے، ایسے ہی یہ قوم بھی اللہ پاک کے نبی کی نافرمانی سے اللہ پاک کے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ یہ قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی اور لوگوں میں اشیاء کو کم کر کے فروخت کرتی، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا اور اللہ پاک سے ڈرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا اور اللہ پاک کی وحدانیت پر انکار کرتے ہوئے جواب دیا جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، یعنی کیا ہم ان خداؤں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں؟ سورہ سمود آیت نمبر 87۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے بت پرستی کو چھوڑنے کا انکار کیا اور حقیقی معبود کو جھٹلایا۔ دوسری بات ایسے کہی، یعنی کیا ہم مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے وہ اس کو حلال طریقے سے خرچ کریں یا حرام، بھلے اس کو بڑھا کر اشیاء کو فروخت کریں۔ جب انہوں نے اللہ پاک کے حکم کو جھٹلایا تو اللہ پاک نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لیا، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اس آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ شاید یوں ہو کہ جب زلزلہ آ رہا ہو تو پہلے چیخ کی آواز آئی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم جو ایمان لا چکے تھے، اللہ پاک نے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا اور بے ایمانوں کو زلزلے کی گرفت کر دیا، جس کی وجہ سے صبح ان کا شہر ویران ہو گیا اور زلزلے نے ان کی بستی کو تہس نہس کر دیا۔ تو اللہ پاک کی نافرمانی اور رسول کے احکام کو جھٹلانے سے کیسے عذاب نازل ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور اللہ پاک کے تمام احکام کو پورا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔